عمر ایوب نے کہا ہے کہ شریف خاندان جب بھی اقتدار میں آتا ہے ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بخاری صاحب، اب عمر ایوب صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شریف خاندان بھارت کے خلاف سخت ایکشن نہیں لے سکتا کیونکہ یہ بھارت کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا اعلامیہ بھی اسی حکومت کا ہے نا جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں۔ جی، تو اس کا مطلب یہ کہ آج بھی پھر ہم نے کچھ نہیں کیا نا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا وہ، کیونکہ ہم تو بکے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں میں بقول ان کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے سالوں کے بعد انہوں نے کچھ درفنتریاں چھوڑی ہیں، اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ انہیں پتہ نہیں کہاں سے بشارت ہوئی ہے کہ ان کے ابا حضور کا بھی کوئی رول تھا دھماکوں کے، ایٹمی دھماکے کرنے میں، اور تاریخ کے پنوں کے ساتھ وہ کھلواڑ یہ کر رہے ہیں کہ وہ تو ڈیل چاہتے تھے کلنٹن کے ساتھ۔ دنیا پر یہ حقیقت واضح ہے کہ امریکہ نے $5 بلین آفر کیے تھے کہ دھماکے نہ کریں۔ یہ فیکٹ خود امریکہ نے اون کیا کہ یس وی ڈیڈ دیٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ابا حضور کا ذکر نکال لیا، پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے، میں اس سے پہلے تو نہیں سنا کسی نے۔ اگر کسی نے سنا ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں مجھے بتا دے کہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے اپنے ابا حضور کا ذکر کیا ہو۔ ہاں، انہیں اپنے دادا ابا کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس قوم کے لیے، ماشاءاللہ لگا کے آئین توڑ کے، اس کا تذکرہ بھی تھوڑا سا ہو جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں اس کی کوئی ایویڈنس ہے تو لائیں نا سامنے، ٹی وی پر آ کے بتایا کہ یہ دیکھیں میرے ابا حضور کا بیان ہے، یہ دیکھیں یہ فلاں اخبار کے اندر ان کا بیان چھپا تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ پرائم منسٹر موجود ہو، فیصلے کر رہا ہو، تو اس وقت کسی بھی وزیر خارجہ کی کیا حیثیت ہوتی ہے ان فیصلوں کے سامنے؟ یہ میرے خیال سے ہر ہسٹری کا اسٹوڈنٹ، ہر پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اینی وے، دوسری طرف چلیے جناب، انہوں نے کہا کہ جی سخت ایکشن صرف ایک شخص لے سکتا ہے اور وہ عمران خان ہے۔ جی، انہوں نے سخت ایکشن لیا تھا 5 اگست 2019 کو، اور کشمیر جو ہڑپ کروا دیا تھا، یہ دعویٰ کر کے کہ مجھے کلنٹن نے کہا ہے میں ثالثی کروں گا انڈیا اور پاکستان کے بیچ، تو یہ اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی دوسرا ایسا سخت ایکشن لے لیں، تو میرا خیال ہے وہ ایکشن لینے سے باز رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب آ جائے جناب، پھر وہی لے دے کہ ملاقاتوں کے اوپر جو ہے وہ تکراریں جاری ہیں، کسی کو کہیں روک لیا، کسی کو کہیں روک لیا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس اب سوائے ملاقاتیں کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، یعنی وار لائک سچویشن ہے ملک میں، وہاں پر جھگڑا ملاقاتوں میں، مجھے فلاں جگہ روک لیا، مجھے فلاں جگہ روک لیا، مجھے نہیں ملنے دیا، عدالتوں کی یہ ہو گئی، عدالتوں کی یہ ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مطالبات بھی پی ٹی آئی نے رکھے ہیں اپنے۔ دیکھیے، وہ مطالبات تو وہی ہیں نا جو ان کو سوٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں دہرا دیتا ہوں، مقدمات کے آزاد ٹرائل کیے جائیں، تمام سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں کو ختم کیا جائے، کرمنل کیسز میں آپ ملوث ہیں، ملک کی آپ نے دفاعی تنظیمات پر حملے کیے ہیں، آپ کے اوپر تھانوں میں مقدمات درج ہیں، تو سیاسی قیدی کیسے ہو گئے آپ مقدموں کا سامنا کریں نا، عدالت سے چھوٹے نا۔ جی ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ساری قوم جو ہے 70 سے 80% عوام جو ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، حکومت آنکھ کھولیں، فاشزم کو ختم کرے۔ یہ وہ بچگانہ مطالبے ہیں جو ایک پرانے وفادار بابر اعوان نے پھر سے کر دیے ہیں۔ ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نیا الیکشن کروایا جائے جناب، یہ ان کی خواہش کے اوپر تو الیکشن نہیں ہوتے جناب۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ منتخب عدالتوں سے منتخب مقدمات پر فیصلے کروائے جا رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس کیوں نہیں بھیجتی کہ وہ ان کو منتخب عدالتیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں منتخب فیصلے کروا رہے ہیں۔ تو کدھر گئی وہ سپریم کورٹ کی گریس اور سپریم کورٹ کا یعنی جو اس کو جس کا جو احترام ہے، وہ یہ کس طریقے سے کمپرومائز کر رہے ہیں۔ وہ کھوسا صاحب، وہ جو 278 لاشوں والے جو صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے چاروں ستونوں کو برباد کر دیا ہے، ہمارا لیڈر عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، بس یہ کیا کہہ کے خوش ہوتے رہیں۔ آپ اس سے کچھ ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا؟ عوام ملک اور قانون آئین کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، عوام نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے ایکٹیوسٹ کر رہے ہیں، جن کو آپ نے استعمال کر کے ان کے ماں باپ کی خواہشوں کے برعکس جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، جن کو فوجی ٹرائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ لوگوں نے اکسایا تھا۔ ملک کی بقا کے لیے بانی پی ٹی آئی کا وجود لازم ہے، اس حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ نیاز اللہ نیازی صاحب فرما رہے ہیں۔ تو جس کے منہ میں جو آ رہا ہے اس نے حاضری لگوانے کے لیے ایک عدد بیان ضرور داغنا ہوتا ہے۔ بخاری صاحب، صورتحال تو کمپلیکیٹڈ ہے، آپ والی بات کہ اب جو صورتحال چل رہی ہے، لیکن ایسے میں پی ٹی آئی ملاقاتوں والا جو ہے معاملہ اس کو اٹھائے رکھی ہوئی ہے۔ بخاری صاحب، اب پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سلامتی کونسل کے اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا، اپوزیشن لیڈر کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا، بانی پی ٹی آئی کو کال کرتے وزیر اعظم اور اس پہ کوئی کنسنسس بنایا جا سکتا۔ یہ سب خواہشات ہیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کے بانی نے ہی ایک چیئرمین مقرر کیا ہو،
تو پھر بانی صاحب کو جیل سے زحمت دینے کی ضرورت نہیں رہتی نا. جب پارٹی کا ایک چیئرمین ہے جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ باقاعدہ الیکٹ ہوا ہوا ہے, تو پھر پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے نا. تو یہ اب منطق اپنی جگہ ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جب چیئرمین موجود ہے تو ہی کین بی انوائٹیڈ. یہ ابھی جو امریکن کانگریس کا ڈیلیگیشن آیا تھا اس میں انوائٹ کیا تھا, انہوں نے گئے وہ, کیونکہ بانی کی مرضی کے بغیر اگر وہ چلے جاتے تو جوتیاں کون کھاتا ان کی جگہ پہ. اس کی میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر ہماری ملاقاتیں نہیں کروانے دی جاتی بانی پی ٹی آئی سے, تو مزمل اسلم صاحب نے بھی کہا کہ اگر بانی سے ملاقات نہیں کروائی دی جاتی تو اگلے بجٹ پر مشاورت مشکل ہو جائے گی. دیکھیے مجھے آپ یہ بتائیے ایمانداری سے, ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کون کون نہیں ملتا یار, خدا کے لیے باہر نکل کے پریس بہنوں سے کانفرنس تو نہیں ملاقاتیں ہونے دی پھر وہی بات یار, یہ علیمہ خان کتنی دفعہ اندر سے مل کے آ کے باہر پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے. بس کر دیں, یہ سارا پروپیگنڈا ہے یار. مجھے کوئی اعتراض نہیں, ملنا چاہیے بھائی, ملنے دینا چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ ملاقاتیں ہو ہی نہیں رہی جی. بس میں نے کہا نا پی ٹی آئی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ایشو نہیں ہے. ملاقاتیں روٹین کے مطابق جتنی اجازتیں اتنی ہوتی ہیں. یہ اگر انہوں نے پارٹی سیکریٹریٹ بنایا ہے ڈیرا جیل کو, تو یہ پھر یہ رونا دھونا جو ہے چلتا رہے گا. اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان بیانات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ صرف اپنی حاضری لگوانے تک کی حد تک ہے, کیونکہ جیل مینول, عدالتوں کے احکامات اور جیل ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ, اور خاص طور سے بانی کی مرضی, اس کی مرضی سے ہی ملے گا جو بھی ملے گا. جن لوگوں کے اوپر وہ ٹک ہی نہیں کرتے ہیں, وہ باہر بیٹھ کے اگر بیان بھی نہ دیں تو کیا کریں, یہ سارے وہ بیان ہیں. ٹھیک ہے, بانی پی ٹی آئی جن پر ٹک کرتے ہیں ان کو ملاقاتوں کی اجازت ہوتی ہے, اور ایسے میں پی ٹی آئی کو ان ملاقاتوں والے ایجنڈے سے نکل کر کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.